شب ہجر قسط نمبر 3۔ ماہی نے کہا کہ اگلے روز ہی بالاج گھر سے ضروری کام کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ماہی کو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ثبوت ڈھونڈنے تھے جس سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے تھے، لیکن یہ تو طے تھا کہ ماہی کو وہ وہاں سے نکال کر ہی دم لیتا۔ اس دن جب بیان کا قتل ہوا وہ وہیں تھا۔ اس کے اور بہرام کے زمین کی پانی کو لے کر بحث ہوئی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ ان دونوں نے اپنے ریوالور تک نکال لیے تھے، لیکن بالاج نے بہرام کو گولی نہیں ماری تھی۔ لیکن جب رپورٹ سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گیا کہ جو گولی بہرام کو لگی تھی وہ بالاج کے ریوالور سے چلی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بالاج چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ثبوت کی تلاش میں وہ نکاح کے بعد شہر نکل گیا تھا۔ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں بالاج کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آدھی رات کو وہ چھت پر کھڑی غصے سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیا؟ جانتے بھی ہو آپ کے یہاں اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ غصے سے سامنے والے کو بولتے بار بار آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ وہ دونوں تو تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ اب تو بہرام کا 40واں بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اب تک کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ سامنے والا بھی شاید تھک گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ ٹھیک وقت نہیں ہے۔ جب مجھے لگے گا کہ وقت آ گیا ہے میں خود آپ کو بلاؤں گی، لیکن ابھی خدا کا واسطہ ہے آپ چلے جائیے۔ کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی شاید بہت سہمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی واپس آؤں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے جیسے آیا تھا ویسے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ اے لڑکی یہاں آؤ۔ وہ سیڑھیوں پر سے پوچھا لگا رہی تھی جب گل نے اسے بلایا۔ جی۔ وہ گل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے کیا کرتی تھی تم؟ پڑھتی تھی۔ مختصر جواب۔ مطلب خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بھی ہو۔ وہ صوفے سے اٹھتے اپنی ملازمہ کو اشارہ کرتے اس کے پاس آئی، جبکہ ملازمہ اس کا اشارہ سمجھتے مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ماہی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہی کی خوبصورتی اسے پہلے دن سے ہی کھٹک رہی تھی۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا رقاصہ جب اپنے سر کے سائیں کو بھی قابو میں نہ رکھ سکی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مصنوعی ہمدردی سے بولی، جبکہ ماہی ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک گل کو اس پر رحم کیوں آ رہا تھا؟ جب اچانک ہی اس کی خوش فہمی دور ہوئی، جب ملازمہ نے گرم پانی لا کر ان کے سامنے رکھا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ابھی ماہی کچھ سمجھتی کہ گل نے سارا پانی اس کے منہ پر پھینکا، جسے بروقت ہاتھ منہ کے آگے رکھتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، جس سے چہرہ تو بچ گیا لیکن جسم جھلس کر رہ گیا تھا، جبکہ ایک دردناک چیخ نے حویلی کی دیواروں کو لرزا دیا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی مرد اس وقت موجود نہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے گل نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ چیخ سن کر اشنا بیگم اور مہرین بیگم بھی کمرے سے باہر آئے۔ یہ کیا کیا گل تم نے؟ مہرین بیگم نے ماہی کو صوفے پر بٹھایا۔ اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ چاچی سائیں مجھ سے میرا سہاگ چھین لیا اس کے بغیرت بھائی نے۔ میرا بس چلے تو اسے جان سے مار دوں۔ گل تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں گل، لیکن ان سب میں ماہی کا کیا قصور؟ جب قتل اس کے بھائی نے کیا ہے تو حساب بھی اسی سے لینا چاہیے تم نے۔ اگر قتل کرنا ہے تو جا کر بالاج کا کرو۔ ماہی نے تو نہیں مارا بہرام کو۔ مہرین بیگم کو یہ ظلم بالکل برداشت نہ تھا۔ وہ شوہر کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور انہوں نے یہ ونی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ رات کو بھی وہ مہرین بیگم کو کہہ چکے تھے کہ بھلے ہی ماہی سے گھر کے سارے کام کرواؤ، لیکن اس پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری اپنی بیوی کو سونپی تھی۔ واہ بھابھی واہ! 2 دن کی آئی اس ونی کے لیے آپ اپنے بیٹے جیسے بھتیجے کو بھول گئے؟ کیا یہ لڑکی آپ کو بہرام سے بڑھ کر ہوگی؟ کیا میرے بیٹے
کیا میرے بیٹے کی قاتلہ کو آپ اس گھر کی بہو بنانے کا سوچ رہی ہیں؟ کیا بہرام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا جو آپ اس حرافہ کو بچا رہی ہیں؟ آشنا بیگم بھی گل سے کچھ کم نہ تھی۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی آشنا، بہرام میرا بیٹا تھا، مجھے دل شیر سے بھی بڑھ کر عزیز تھا، لیکن اس کے قتل کا بدلہ اس کے قاتل سے لینا چاہیے۔ کسی معصوم پر ظلم کر کے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، جس نے بھی ہمارے بیٹے کو ہم سے چھینا ہے سکون سے وہ بھی نہیں رہے گا۔ نہ جانے کیوں میرین بیگم کو بلاج بے قصور لگا تھا، لیکن ثبوت سارے اس کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی یہ ماننے لگی تھی کہ بہرام کا قتل بالاج نے کیا ہے۔ وہ بالاج کو بچپن سے جانتی تھی، وہ بالاج کی استانی بھی رہ چکی تھی، بالاج نے قرآن پاک انہی سے پڑھا تھا، لیکن نہ جانے اب قسمت کیا ستم ڈھاتی تھی، یہ تو وقت ہی نے بتانا تھا۔ دل، جب ہماری شادی ہوگی نا تو تم میرے لیے پھولوں کا راستہ بنانا، میرا ایڈریس بالکل پرنسس کے جیسا ہو، جسے ملازمائیں پکڑ کر میرے ساتھ چلیں، اور جو ہمارا روم ہوگا نا وہ بھی ساری ڈیکوریشن پھولوں سے ہونی چاہیے، فریش وائٹ پھول۔ اس کے علاوہ روم کو وائٹ پینٹ کروائیں گے، اور جو کرٹنز اور بیڈ پر جو کشنز رکھے ہوتے ہیں وہ سارے بٹر فلائز والے ہوں گے۔ ہمارے کمرے کی بیلکونی بھی ہونی چاہیے، اور اس بیلکونی میں ڈھیر سارے گلاب کے پودے ہوں گے، اور وہاں ایک بڑا سا جھولا ہوگا وائٹ اینڈ پنک کلر کا۔ وہ اسے اپنے خسار میں لیے اپنا گال اس کے سر پر ٹکائے آنکھیں بند کیے اس کی وشز سن رہا تھا، جو اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی، جبکہ ماہی چاکلیٹ کھاتی پٹر پٹر بول رہی تھی۔ دل، سن رہے ہو نا؟ اس نے سر اونچا کرتے اس سے پوچھا، جو ہلکا سا اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ جی میری جان، سن رہا ہوں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تمہارے 3 سال باقی ہے پڑھائی میں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، جبکہ پڑھائی کے 3 سال سن کر اس کا منہ پھول گیا، لیکن اچانک دماغ میں بات آئی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دل، آپ نے بتایا نا کہ آپ بہت امیر ہو، تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ جاب تو کرنی نہیں ہے، میں نے تو اتنا سر کیوں کپانا؟ دل اس کی سوچ سن کر ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا اسے پڑھائی سے بہت الرجی تھی، یہ تو گھر والوں کی ضد کی وجہ سے وہ شہر آ گئی تھی۔ میری جان، پڑھائی بہت ضروری ہے، اور تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں یوں پڑھائی چھوڑنے دوں گا؟ میں تو شادی کے بعد بھی تمہیں پڑھاؤں گا، اس لیے پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ دل کی بات سن کر پھر سے اس کا منہ پھول چکا تھا، جسے دیکھ کر دل نے اس کے دونوں گالوں کو زور سے چوم لیا۔ وہ منہ پھیلائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک سرد ہوا کے جھونکے سے وہ خیالوں سے باہر آیا۔ کہاں ہو تم ماہا، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کئی دن ہو گئے تھے اسے دیکھے، اس کی بات سنے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے پھول کی ایک چھوٹی سی کلی بھی خوشبو بکھیرتی ہے، محبت بھی بالکل ویسے ہی ہے، جس کے دل میں اس کی ایک ننھی سی کونپل بھی کھلے تو دل معطر ہو جاتے ہیں، جس کی خوشبو سے صبا بھی مہک اٹھتی ہے۔ جس فضا میں محبت سانس لیتی ہو، وہ فضا بھی آب حیات کی مانند مرنے والوں کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہواؤں میں رچی محبوب کی سانسوں کی خوشبو عاشق کی چلتے انسانوں کی ضمانت بن جاتی ہے۔ کیا ہوا دل، ایسے کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ کلاس نہیں لینی کیا؟ وہ وہیں بیٹھا تھا جہاں وہ اور مہا اکثر بیٹھا کرتے تھے جب اس کا دوست ظہیر اس کے پاس آتے بولا۔ دل نہیں چاہ رہا یار۔ دیکھ دل، ایسے تو نہیں چلے گا یار، تو نے کبھی اس سے پوچھا بھی تو نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے، ورنہ گھر جا کر پتہ کر لیتے۔ یہ تو غلطی ہو گئی ظہیر، کاش پوچھ لیتا تو آج دل کا دل اتنا بے سکون نہ ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اب وہ نہ ملی مجھے تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی یار۔ کب سے اسے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی آواز سنی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں میں؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بولا، صبر رکھو دل، انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی۔ یوں کرو گے تو کیسے چلے گا، ہم مل کر ڈھونڈیں گے، اسے مل جائے گی، وہ تسلی دیتے بولا۔ اس کے علاوہ فی الحال وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے۔
کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی ایسے بھی ہوگی۔ اس کے خواب، اس کی خواہشات، سب کچھ اب صرف ایک حسرت ہی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چاچا چاچی کے پیار سے وہ اب دکھ درد بھول گئی تھی، لیکن بات جب سگی اولاد پر آئی تو بھتیجی بول گئی۔ اولاد کی محبت سب پر بھاری پڑ گئی تھی۔ وہ بالاج سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ اس کا دوست، اس کا پارٹنر، اس کا بھائی، اس کا سب کچھ تھا۔ وہ جانتی تھی بالاج نے وہ قتل نہیں کیا۔ وہ بالاج کے ساتھ مل کر ثبوت ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن اسے منع کر دیا گیا۔ لیکن اسے امید تھی کہ بالاج ضرور اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ اس نے حویلی کے نوکروں سے سنا تھا کہ نکاح کے بعد بالاج گاؤں سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ ماہی کو یقین تھا کہ وہ ثبوت ڈھونڈنے گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ اس قید خانے سے رہا ہو جاتی اگر بالاج کی بے گناہی ثابت ہو جاتی تو۔ کیا مطلب ہے آپ کا تھانے دار صاحب؟ جو آفیسر میرا کیس دیکھ رہا تھا، جو پنچایت میں اس وقت موجود تھا، اس کا ایک مہینے کے اندر اندر تبدیلی بھی ہو گیا۔ اس آفیسر کو آئے تو ابھی مشکل سے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی یہ تبدیلی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بالاج آج تانے اس آفیسر سے بات کرنے گیا تھا جس نے بتایا تھا کہ بہرام کو گولی بالاج کی پسٹل سے لگی ہے، لیکن یہاں آ کر پوری گیم ہی الٹ گئی تھی۔ مطلب قاتل جو بھی تھا، اس نے ہر کام پکا کر رکھا تھا۔ دیکھو لڑکے، یہ قانون کے اور حکومت کے کام ہے تم جیسے لوگوں کی سمجھ سے باہر۔ اب جب ان کا بلاوا آ گیا تو کون روک سکتا تھا؟ بہتر ہے تو چلا جا یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونا تمہیں۔ بالاج ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ قتل کسی کی سازش تھی جس کی بینٹ بالاج اور ماہی چڑھ گئے تھے۔ جو بھی تھا، اب تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ دل آئس کریم کھانی ہے۔ وہ دونوں کلاسز بنک کیے آج گھومنے نکلے تھے جب ماہا کو سامنے آئس کریم پارلر دیکھ کر آئس کریم کھانے کا بھوت سوار ہوا۔ بالکل بھی نہیں ماہا، تم جانتی ہو گرمیوں میں بھی تمہیں آئس کریم سوٹ نہیں کرتی اور تم سردیوں میں کھانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کھانے دوں گا؟ وہ اسے منع کرتے بولا، پلیز دل، مجھے منع مت کرو نا، میرا دل چاہ رہا ہے، پلیز دلا دو، پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ ماہا میری جان، ضد نہیں کرتے نا، زندگی گلا خراب ہو جائے گا اور بخار کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے تمہارے پاس آنے کا، پھر بیمار تم ہوتی ہو، جان میری سولی پر اٹکی رہتی ہے۔ جبکہ اس کے منع کرنے پر ماہا کا منہ پھر سے پھوٹ چکا تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں، منہ ٹھیک کرو، آئس کریم نہیں ملنے والی۔ وہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آیا۔ ماہا جانتی تھی اب مر کر بھی آئس کریم نہیں ملنے والی، اس لیے چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور سارا غصہ بے چارے دروازے پر نکالا تھا۔ اس کا غصہ اور اس کی باتیں یاد کرتے وہ بہت دکھی تھا۔ بس اب یہی گزرے پل ہی تو تھے اس کے جینے کا سہارا۔ جب تک ماہا مل نہیں جاتی تھی یہی خیالات اور ماہا کے ساتھ گزرا وقت اس کا سہارا تھا۔ ملازمہ گندھیے کپڑے پہنے بخار میں تپتی وہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ جسم جیسے اکڑ ہی گیا تھا، چہرہ لال ہو گیا تھا، آنکھوں سے مسلسل بہتا پانی سامنے کا سارا منظر دھندلا کر رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کیے کام کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس پر کوئی تشدد تو نہ ہوا، لیکن باقی سب کا سب ویسا ہی تھا۔ گھر کے مالک تو دور، گھر کے ملازم بھی اس پر حکم چلاتے تھے جیسے وہ کوئی انسانی جانور ہو۔ بس اسے انتظار تھا اپنے بھائی کا، جو ثبوت ڈھونڈنے گیا تھا۔ ماہی کو پورا یقین تھا اس کا بھائی اپنی بے گناہی ثابت کر ہی لے گا۔